الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى في مقام آخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصل عليه. मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। गर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता जब तक न कट मरूं ख्वाजा यसरफ की इज्जत पे। खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। इंतहाई काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, शाबान और मुअज़्ज़म का माह मुबारक चल रहा है, और गुज़श्ता जुमा में अर्ज़ किया था कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ की तैयारी 2 माह पहले से शुरू फरमा देते थे।
جس کی دلیل پیارے آقا کریم علیہ السلام کی مشہور دعا اللہم بارک لنا فی الرجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے سے ہی آپ کا رمضان کی تیاری کا آغاز ہوتا تھا۔ رجب گزر چکا ہے، شعبان المعظم بھی تقریباً آدھا ہونے کے قریب ہے۔ ہمیشہ عقل مند اور دانا اور سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خاص مقاصد کے حصول کے لیے وقت سے پہلے تیاری کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی خاص لمحہ اور موقع آتا ہے تو ہم کئی مہینے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں گھر بناتے ہیں، بچوں کا رشتہ طے کرتے ہیں، یا دینی اعتبار سے حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری پہلے پلاننگ ہوتی ہے، ہم تیاری کرتے ہیں، اس کے اسباب اکٹھے کرتے ہیں تاکہ خاص ان لمحات میں ہمارا ایک لمحہ بھی، ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان لامتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے دیے ہیں، لیکن خاص کر کے رمضان شریف کا ماہ مبارک اس امت کے لیے بخشش کا، مغفرت کا اور جہنم سے نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس کی تیاری کے لیے ہمیں آج سے ہی آغاز کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہیے تاکہ جب وہ عظیم گھڑیاں آئیں تو ہمارا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ شعبان المعظم 5 حروف سے مل کے بنتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان شعبہ سے نکلا ہے، اور یہ شعبہ عام دنیاوی اعتبار سے ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں چیز کا شعبہ۔ مختلف کاموں کے مختلف جو حصے ہوتے ہیں ان کو شعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ پانی کا شعبہ ہے، یہ خدمت والے ہیں، یہ پڑھانے والے ہیں، یہ فلاں ہیں، مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں۔ تو گویا شعبان المعظم کا مہینہ بتاتا ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ نے خاص شعبوں کو اوپن کر دینا ہے اور انہیں کام کرنا ہے۔ جس طرح آپ نے عام طور پہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، دیکھا ہوگا ہمارے بہت سارے دنیاوی شعبہ جات ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی خاص وقت آتا ہے وہ زیادہ فعال ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جب کبھی الیکشن آتا ہے آپ دیکھتے ہیں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ متحرک ہوتے ہیں، پریس والے، کتابت والے، بینر بنانے والے، لگانے والے، مختلف ایسے شعبہ جات سامنے آ جاتے ہیں، بھرپور تیاری کر کے وہ اپنے مشن کی تکمیل کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ بھی اس شعبان المعظم میں مختلف شعبہ جات کا آغاز فرما دیتے ہیں کہ تاکہ آنے والے وقت میں رمضان شریف کی وہ قیمتی گھڑیاں ضائع نہ ہوں۔ تو شعبان شین، عین، با، الف اور نون سے مل کے بنا ہے۔ اگر اس کا ایک ایک حرف دیکھیں تو شین سے شرافت انسانی بنتی ہے، عین سے علو مرتبت، بلندی والا مقام نظر آتا ہے، اور با سے بر یعنی نیکی والا سیزن، الف سے الفت و محبت، نون سے نور ہدایت۔ گویا اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں، اے لوگوں اگر شرافت انسانیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ خاص طور پہ انسان کو شرافت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اب انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شرافت حاصل کیسے ہوتی ہے؟
شریف انسان ہوتا کون سا ہے؟ فرمایا آئین سے علو مرتبہ، جس کے مراتب بڑے ہوتے ہیں، جس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اس میں شرافت بھی بڑی ہوتی ہے۔ جو انسان کا مرتبہ اور مقام بلندی پہ جاتے ہیں تو یوں شرافت اس کے اندر زیادہ آتی ہے۔ اچھا، اب یہ بلند مرتبے کیسے ملیں گے؟ قرآن کریم میں تو اللہ نے یہ اشارہ دیا تھا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اے کائنات کے انسانوں، تم میں سے اللہ جل جلالہ ایمان والوں کو اٹھائیں گے، اور اہل ایمان میں اہل علم زیادہ درجات کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن شعبان میں جو مرتبہ ملے گا بر نیکی سے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر شرافت زیادہ آئے، میرا مرتبہ اور مقام بڑھے، اللہ اور اس کی فرشتوں کی نظروں میں، انسانیت کی نظروں میں محبوب ہو جاؤں، اس کے لیے نیکی کو اپنے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ اور نیکی میں ایمان کے بعد سب سے بنیادی چیز انسان کے پاس نماز ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر اذکار مسنون دعائیں ہیں، پھر کل معروف صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو انسان نیکی کرے گا، نیک اعمال سے اپنے آپ کو مزین کرے گا، نیک اعمال اس کے بدن انسانی پہ چھلکتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اللہ جل جلالہ اس کی بنیاد میں اس کو بلند درجے عطا فرمائیں گے، اور روح مرتبت ملے گی تو انسان ایٹومیٹکلی شرافت انسانیت کے منصب پہ فائز ہو جائے گا۔ اور آگے الف کے لفظ نے بتا دیا کہ اگر تم نیکی کرو گے، اعمال صالحہ میں بڑھتے رہو گے، تو الفت و محبت تمہارا مقدر ہوگی۔ آج دنیا کا ایک تجربہ آپ سب کے سامنے ہے، جو اللہ کے نیک لوگ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کاملین اولیاء ہوتے ہیں، نیک بندے یا نیک بندیاں اللہ کی گزرتی ہیں دنیا سے، انسانیت ان سے پیار کرتی ہے۔ آج ہم نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، سیدنا بلال کو نہیں دیکھا، ہم نے ماضی قریب میں اولیاء اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن آج جب بھی ان کا نام ہماری زبان پہ آتا ہے تو منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے، انسان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، دل میں محبت موزن ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ کو نہیں دیکھا، شہنشاہ گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحم اللہ کو نہیں دیکھا، محی الدین چشتی اجمیری رحم اللہ کو نہیں دیکھا، شہنشاہ نقشبند کو نہیں دیکھا، لیکن آج ان کا دل میں کتنا احترام اور محبت ہے۔ یہ ان کی محبت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کو آج ہم نے نہیں دیکھا، ہماری مسلمان بہنوں نے نہیں دیکھا، لیکن آج بھی سیدہ رابعہ بصریہ کا نام آتا ہے تو کتنی محبت اور ان کی عقیدت اور احترام سامنے آتا ہے۔ یہ ان لوگوں میں کمال نیکی تھی، اس کی وجہ سے ان کے اندر درجات کی بلندی تھی اور شرافت انسانیت کے عظیم منصب پر فائز تھے۔ آج بھی ان کی محبتیں ہمارے دل میں، تو اللہ فرماتے ہیں اس ماہ مبارک میں یہ تم بھی مقام حاصل کر سکتے ہو، تمہاری بھی لوگوں کے دلوں میں محبت آ سکتی ہے۔ آج اس پرفتن دور میں اللہ والوں کی جوتی اٹھانا مل جائے تو ہم اپنے فخر اور سعادت سمجھتے ہیں۔ ان کی جوتی اٹھانے میں، ان کے ہاتھ اور ان کے قدم بوسی کرنے میں ہمیں سرور کیوں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی محبت ہمارے دل میں رکھی۔ تو فرمایا شرافت انسانی چاہتے ہو، علو مرتبت حاصل کرو، بلند مرتبے چاہتے ہو تو نیکیوں سے جڑ جاؤ، نیکیوں کے خوگر بن جاؤ گے تو انسانیت کے دلوں میں تمہاری محبت موجزن ہوگی، اور پھر آخر میں اللہ نور ہدایت شعبان کی نور سے تمہیں دیں گے، اور جب ان 5 صفات کے ساتھ رمضان شریف میں پاؤں رکھو گے، انشاءاللہ تمہارا ایک ایک لمحہ تمہیں انسانیت سے اٹھا کے ملکوتی صفات سے سرفراز کر دے گا۔ تو یہ شعبان المعظم کا ماہ مبارک آج تقریباً 10 شعبان ہو گئی ہے، آگے 2-3-4 دن کے بعد شب برات آ جانی ہے، اور یہ وہ خاص دن ہے کہ جس میں اللہ جل جلالہ انسانیت کا بجٹ پیش کرتے ہیں، اور اس کو نافذ العمل لیلۃ القدر کی رات میں کر دیا جاتا ہے۔ انسانوں کی زندگی کا
اس کی خوشی اور غمی کا، اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جو خاص عبادت کے دن ہوتے ہیں، اس ابلیس شیطان لعین نے ایسا ایک ماحول کریٹ کر دیا اور ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ وہ دن اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے۔ آج شب برات کی رات 15 شعبان کی آ رہی ہے، عبادت کی رات ہے، لیکن ہماری گلیوں میں پٹاخے بجیں گے اور آگ کی ششولیاں چھوڑیں گے۔ اذان کے وقت میں مسجدوں کے دروازوں میں گلیوں میں پٹاخے بج رہے ہیں۔ الیاذ باللہ کہ اللہ کی رحمت آ رہی، نیچے سے ہم آگ کے شعلے ان کو کہنے واپس ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ عبادت کا دن ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اس چیز کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ قیمتی لمحات انسان کے ضائع ہو جائیں تو وہ ساری زندگی کا پھر افسوس ملنے والی بات ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خوشی میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اس کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ بہت ساری مثالیں آج آپ کے سامنے سوشل میڈیا میں، بارات آ رہی ہے، راستے میں حادثہ ہوتا ہے، دلہن بھی گئی، خاندان سارا ہو گیا۔ کسی انسان کا شادی کی تیاری کر کے دولہا بن کے جا رہا ہے، واپسی میں وہ قبر کا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ واحد کائنات میں انسان ایسی شخصیت ہے کہ جس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ چند منٹ ہیں، چند دن ہیں ہمارے پاس رمضان سے پہلے، کاش کہ ہم سنبھل جائیں اور اس کو قیمتی بنا لیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کتنی پلانیں کرتے ہیں، کتنے مشورے کرتے ہیں، یا جس انسان کا سیزن ہوتا ہے، اب یہ جو ابھی عید آئے گی، رمضان آئے گا، لوگ سیزن لگائیں گے، سبزیوں کا، فروٹ کا سیزن ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں وہ لوگ ساری رات جاگ کے گزارتے ہیں، انہیں نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ پینے کی فکر ہوتی ہے، نہ انہیں سونے کی فکر ہوتی ہے، ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ ہمارا یہ سیزن ضائع نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سیزن کا ماہ مبارک شعبان اور رمضان کا دیا ہے۔ اگر یہ ہمارا ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ضائع ہو جاتا ہے، ہم جیسا بدنصیب کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھی تھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو انسان اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، خوف اور خشیت اپنے اندر پیدا کی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانیہ سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ جل جلالہ کو یہ رونا دھونا بہت اچھا لگتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان اللہ کے خوف سے رویا، مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ اس کا ایک مکھی کے سر جتنا آنسو آنکھوں سے نکل گیا، اس بندے کا جہنم میں جانا اتنا مشکل ہے جس طرح بکری کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا واپس جانا مشکل ہے۔ یہ رونا دھونا بہت قیمتی چیز ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں روتی ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہ انسان جسے اللہ نے ڈرنے والا دل، رونے والی آنکھ دی اور خوف خدا کا جذبہ دیا۔ دنیا میں لوگ روتے، ایک عام بن چکا ہے ماحول ایسا کہ رونے دھونے بغیر کام چلتا نہیں۔ بعض لوگ مصیبت میں روتے ہیں، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آج کل معیشت تنگ ہے، لوگ مہنگائی سے تنگ ہے، فقر و فاقہ اور افلاس سے لوگ روتے ہیں، یہ بھی رونا ہے۔ بعض لوگ اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ساری دنیا کا ڈر ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ خاندانی لوگ اپنے باپ سے ڈرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، ورنہ آج ہمارے خاندانوں میں ماں باپ کا حیا بھی ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ سے ڈر نہیں ہوتا۔
جو انسان تھوڑا سا دین کے ساتھ ٹچ ہے وہ کوئی غلط بات نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یار نمازی بھی تو ایسی بات کرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتا ہے، لیکن تنہائی میں اس کی خلوت کی جو نشستیں ہیں وہاں کیا کچھ کرتا ہے اسے اندازہ ہی نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ لوگوں کے سامنے بڑی خضوع سے نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، فرمایا یہ منافق ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، لوگوں کا خوف ہے۔ حالانکہ ساری کائنات کے کسی انسان کا ڈر دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی انسان کی ملامت کا کبھی بھی آپ پرواہ نہ کریں۔ آج دنیاوی اعتبار سے لوگوں سے تو ہم ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو خوش نصیب اور سعادت مند وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے، اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کی خشیت ہو۔ جس انسان کے دل میں خوف خدا ہے نجات اس کی پکی ہے۔ تیسرا رونا ہوتا ہے گناہوں کو یاد کر کے، اور یہ رونا چاہیے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے لاڈلے پیارے پیغمبر ہمارے آقا کریم علیہ السلام بتائیے کن باتوں میں انسانیت کی نجات ہے؟ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ املک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ، فضول زبان نہ چلاؤ۔ املک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ وَلْيَسَعْ بَيْتُکَ، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو۔ مطلب کیا کہ زیادہ وقت گھر میں گزارو، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، کلبوں میں، خیر مستیوں میں جا کے وقت نہ گزارو، نجات مل جائے گی۔ وَيَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو۔ جو انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اللہ جل جلالہ اسے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ پکی بات ہے، جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ خوف خدا ہوتا ہے، اور جو انسان جتنا اللہ رسول سے دور ہوتا ہے اتنا نڈر اور بے باک ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، کائنات میں سب سے مقدس شخصیات انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ جنہوں پیارے آقا نے کئی لمحوں پہ جنتی ہونے کا کہا، بہت ساری مقام پہ، جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سینے کا جو کچھ روحانیت علم تھا میں نے ابوبکر کے سینے میں منتقل کر دیا، جنہیں پیارے آقا نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح رسول کا وارث بنایا، جن کو دنیا میں کہا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل جنت من امتی، اے ابوبکر میری امت میں سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے خوف سے روتے تھے، اور حدیث میں موجود ہے کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا مجھے جانور کھا لیتے، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا کہ میرا حساب نہ ہوتا۔ آج اس قسم کی اور معیار پہ میں اور آپ اپنے آپ کو تول کے رکھیں، ہمارے اعمال کون سے ہیں، ہمارے پاس نیکیاں کون سی ہیں، لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں میرا جیسا جنتی ہے کوئی نہیں، مسلمان ہے جی بس جنت پکی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا فاروق اعظم کو، سیدنا عثمان غنی کو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو پیارے آقا نے بار بار جنتی کہا، اور کتنے روتے تھے۔ سیدنا عمر اپنی داڑھی کو پکڑ کے رویا کرتے تھے، عمر تو نے جوانی کیسے گزاری ہے، حالانکہ اللہ نے صاف کر دیا سارا معاملہ۔ تو یہ لوگ خوف خدا والے تھے، آج ہمارے اندر خوف خدا ہے ہی نہیں۔ اگر انسانیت میں خوف خدا آج آ جائے تو حرام خوری نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، دھوکہ اور فراڈ نہ ہو، انسانیت کے حقوق کو سلب نہ کیا جائے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ خوف خدا نہیں ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی فراڈ نہیں کرتا، کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا، کبھی کسی کی عزت کو تار تار نہیں کرتا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ کہ اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ لوگ اللہ کو بلا بیٹھے ہیں کہ بس شیطانی دھوکہ ہے، یہ عام ایک جملہ ہے کہ یہ جان میں ٹھاک لگے جٹا مزے کرو، تو گناہوں کو یاد کر کے بھی رونا ہوتا ہے۔ اسی انداز میں کبھی کبھی
انسان شکر میں بھی روتا ہے، خوشی میں بھی آنسو نکلتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ خوشی میں بھی آنسو نکلے، اور بعض ایسے سعادت مند ہیں جو اللہ کے اشتیاق میں روتے ہیں، اللہ کی ملاقات میں روتے ہیں۔ بعض ایسے غلام ہیں آج پیارے آقا کا نام آتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کا دل کانپنا شروع کرتے ہیں، کاش وہ منظر آئے کہ پیارے آقا کی گنبد خضرا پہ میری زمین نیاز پڑی۔ یہ ہر ایک کی اپنی ذہ نصیب اور ذہ مقدر ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام رو رہے ہیں، جبرائیل نے اگر پوچھا کہ یہ مطلب کہ کیوں روتے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کی اشتیاق میں، اللہ کی محبت میں رو رہا۔ تو یہ ایک رونا ہے جو اللہ جل جلالہ کو اچھا لگتا ہے، تو رونے دھونے والی آنکھ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگ جو بیان کیے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ایک نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، ایک وہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا ہوگا، اور اسی انداز میں وہ بھی ہوگا کہ حسب نسب والی عورت دعوت دے گی گناہ کا اور وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک عادل منصف حکمران بھی ہوگا، اور ایک وہ بھی ہوگا جو اللہ کے خوف سے رویا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ اللہ نے اس قیامت کے دن یہ سایہ دینا ہے۔ تو اب یہ شعبان کے دن بالکل اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خیر ہے جی 18-19 دن ہیں جی، یہ 18-19 دن بھی کرتے کرتے ایک آج پتہ چلے گا صبح روزہ ہے، پھر ایک دن ہوگا پتہ چلے گا صبح عید ہے، اور پھر پتہ چلے گا جی رمضان گیا۔ یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت یوں گزرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے فرصت کے لمحات دیے ہیں، آج غور کر کے دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں تصورات میں، گزشتہ رمضان میں کتنے آپ کے اعزا اقربا آپ کے قریب تھے، آج نہیں ہیں، آج منو مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ ہمیں بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں شب برات میں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے ایسے عظیم دنوں میں عبادت میں ہوں، دن میرا روزہ میں اور رات میرا قیام میں۔ امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے آسمان کے کناروں سے ہلکی ہلکی زردی ظاہر ہوتی ہے، آہستہ آہستہ فرمایا شعبان المعظم کی ابتدا سے ہلکی ہلکی کرنیں رمضان کی اثرات محسوس ہونے شروع ہوتے ہیں۔ آپ کے بات نہیں پتہ چلنا جی، تو بابا تسا کس طرح پتہ چلا ہے؟ اگر آپ ایمان کی وسعت اور معیار بنائیں، دل کی بصیرت اپنے اندر رکھیں، آپ کو محسوس ہوگا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہے کہ اس کے لیے آنکھ چاہیے، اس کے لیے بصیرت والا دل چاہیے، دل کی آنکھیں چاہیے، نظر آتے ہیں۔ ایسے میں خوش نصیب ہیں، دنیا کنارے میں بیٹھتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں، گنبد خضرا کا پردہ کھلتا ہے، امام الانبیاء کی زیارت کرتے ہیں، موج نظر نہیں آنی، بابا تو نظر نہیں آنے تو سیدھے ٹھیکرار ہے۔ اس کے لیے ایمان کی سطح بنانی پڑتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب 15 شعبان ہوتی ہے، بالکل یوں سیم محسوس ہوتا ہے اللہ والوں کے بھی رمضان آ چکا ہے۔ جس طرح سورج کے نکلنے سے پہلے بالکل کرنیں آ چکی ہوتی ہیں، ابھی سورج آیا نہیں ہوتا، کرنیں دکھاتی ہیں سورج آنے لگا ہے۔ یہ رمضان کا جو سورج ہے، رمضان کی جو روحانیت ہے، وہ شب برات کی صبح سے آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کو دیکھیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خدا را اپنے آپ کو سنبھلو۔ یہ معیشت اوپر جا رہی ہے، مہنگائی ادھر جا رہی ہے، ملک میں بدامنی پھیل، کیوں؟ اعمالکم اعمالکم، ہمارے یہ اعمال ہیں، اور یہ ایسا ہونا ہے ہم جو اللہ سے دور ہو رہے ہیں، حالات ہمیں آگے پکڑ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے 1444 سال پہلے اعلان کر دیا تھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ پڑھیں سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آخری پیج کو پڑھیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں جب تم قرآن سے اعراض کرو گے، دین سے اعراض کرو گے، میں خدا تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ یہ اللہ نے 1400 سال پہلے اعلان کیے، ہم جو مرضی چیختے چلاتے رہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑا سا غم غصہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے، خدا نظام کو نہیں بدلے گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا جنہیں ہونا احساس اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم خود بدلنا نہیں چاہتے، یقین جانیں۔ میں بڑے بے بانگ دہال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم 98% پاکستانی اسلام کو چاہتے ہی نہیں چاہتے۔ جو مرضی کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھیں، ہمیں اسلام اچھا لگتا ہے؟ ہاں جی چنگا لگ رہا ہے۔
تو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو جو اللہ نے جسم دیا سنت کے مطابق سجایا نہیں سجایا، اس بات کی علامت ہمیں اسلام نہیں چنگا لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے گھروں میں گانا موسیقی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں بیٹیاں پردے کے بغیر نہیں چلتی، ان کے ناخن بڑے ہوئے نہیں ہیں، نمازوں کی قضا نہیں ہو رہی، مہینوں گزر جاتے ہیں ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں، اور یہ اسلام کو پسند کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اسلام کو پسند کرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کی صبح اور شام اسلام کے لیے ہوتی ہے، جو یہ کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی کے لیے مومن، اسی کے لیے نمازی۔ بات کلیئر ہے، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے اندر دیکھوں، نہیں جی ہم اسلام کے لیے جان دیں گے۔ بابا اگر میرا ایمان 5 ٹائم نماز کے لیے مسجد میں مجھے نہیں لاتا، میں خاک اسلام کی خدمت کروں گا۔ ایک خیال است و مان است و جنون۔ اگر آپ چاہتے ہیں، میری مسلمان بہنیں چاہتی ہیں، میرے مسلمان بھائی چاہتے ہیں ہم اللہ کے مقربین بنیں، حالات بدلیں، حالات بدلیں گے۔ اللہ کا ضابطہ ہے، اندھیرے کے بعد صبح آتی ہے، تنگ دستی کے بعد خوشحالی آتی ہے، بے چینی کے بعد اطمینان آتا ہے، غم کے بعد خوشی آتی ہے، ان مع العسر یسرا اعلان ہے۔ لیکن ہم کوشش تو کریں نا، ہم اپنے آپ کو 2 قدم بڑھا کے تو دیکھیں۔ اگر ہم 5 ٹائم نماز کو نہیں آتے، ہم 3 دن ہمارے یہاں درس قرآن ہوتا ہے، 200 نمازی ہوں گے، 10 بندے نماز درس میں بیٹھتے ہیں قرآن کے لیے۔ کیا قرآن 10 بندوں کے لیے اترے؟ ہم جمعہ کے دن دروشی پڑھتے ہیں، میں کیا کہہ کے تھک جاتا ہوں، حالانکہ فائدہ آپ کا ہے۔ وہی چکی کے 2 پارٹ، وہی 10-15 بندے ہمارے، باقی بچے ہمارے دروشی پڑھتے ہیں۔ دعویٰ میرا یہ ہے کہ میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں جی، میں پکا جانتی ہوں۔ کل رسول کریم علیہ السلام نے اگر مجھ سے پوچھ دیا بتا حالات نہیں ہوگا وہاں جا کے۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں اپنے آپ کو سنبھلو، طوفان آ رہا ہے، بے حیائی کا آ چکا ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں، آسمان کی فضائیں مخالف ہو چکی ہیں، زمین کی فضا بتا رہی ہے کہ آنے والا وقت خطرناک ہے۔ اگر ایک انسان کو اطلاع مل جائے کہ بندھن ٹوٹنے والا ہے اور سیلاب آنے والا ہے، پھر بھی آرام سے بیٹھے رہے جیسا بدنصیب اور بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ آج حالات بالکل انتہا کو پہنچ چکے ہیں، پھر بھی اگر ہم نہیں بدلتے، بچیاں آج نافرمان نہیں ہیں، بیٹے باپ کو تھپڑ نہیں مار رہے، آج باپ بچوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہو رہے، آج بہنوں کی عزتیں بھائیوں کے ہاتھوں تار تار نہیں ہو رہی، اور کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ خدا را اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے، بدلو اپنے اس انداز کو۔ ہے بول بولے نادا تجھے سوجی ہے نوا گانے کی، مجھے پڑی ہے فکر تیرے اشیانے کی، قفس بھی دام بھی انداز بالکل نئے ہوں گے، نئی تدبیر ہوگی تمہیں پھندے میں پھنسانے کی۔ بچنے اگر ان حالات سے تو بدل لے تمہیں ڈھنگ اپنا، ورنہ کوئی سماعت نہیں ہوگی کسی ہیلے بہانے کی۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان کو، رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن گناہوں کی دلدل میں امت پھنس چکی ہے، اللہ ہم سب کو سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔